خرم صاحب، ایک آج جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی، لیکن جیسے منصور علی شاہ صاحب نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں، اور سوالات انہوں نے یہ اٹھائے ہیں کہ آخر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بینچ یہ کیس جو ہمارے پاس لگا ہے یہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آ گیا ہے تو کیا ہم فیصلہ دے دیں تو کوئی ہم اس کو روکے گا، اور کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں؟ کئی سوالات اٹھے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ابہام موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے ذہن میں بھی موجود ہیں، تو یہ نظام چلے گا کیسے؟ ابھی ہمارے پاس یہاں پر آئینی ماہرین بیٹھے تھے، حافظ احسان صاحب جو آئینی ترمیم کے بڑے حق میں تھے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں چل سکتی، یہ آئینی بینچ تو نہیں چل سکتا۔ نہیں، دیکھیے کہیں بھی اگر خلا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ یا تو خود سپریم کورٹ اپنے کسی فیصلے میں اس چیز کو واضح کر دے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ پارلیمان جس نے آئین میں یہ ترمیم کی ہے، اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ یہ ڈرافٹ کرنا شروع کر دے، کہ اس کے لیے ہمیں ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن چاہیے، آئینی ترمیم نہیں چاہیے، ایک قانون بنانا ہے، اور جو کہ پارلیمان سے پاس ہوگا، قومی اسمبلی اور سینٹ سے، کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں وکلاء سے اور آئینی ماہرین سے، سینئر موسٹ ججز سے کنسلٹ کر کے ایک 2 صفحے کی لیجسلیشن ہو سکتی ہے، جس میں یہ واضح کر دیا جائے کہ جو بھی کیس سپریم کورٹ میں آئے گا اس پہ کس معیار پر اس کو پرکھا جائے گا، جس پہ ایک بنیاد پہ وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ نہیں ہے جس کو قانون سازی کے ذریعے بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن حکومت کیا یہ قانون سازی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی طرف کرنے جا بھی رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کو تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں وہ سمجھتی کہ نہیں، کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، چیزیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اور اسی طرح معاملہ حل ہو جائے گا۔ عدالت میں جب بھی عدالت کے سامنے مختلف معاملات جاتے ہیں تو جو قانون بھی بنائے جاتے ہیں ان کے اندر ظاہر ہے ہر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں تو اس کی پیش بندی نہیں کی جا سکتی، اسی لیے عدالتوں کو تشریح کا حق دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی اس ایشو پہ اگر ابہام ہے، اور سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز جو ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے اگر وہ سنجیدہ پیرائے میں اس کے اوپر بات کرتے یا اپنے کسی فیصلے میں اس ایشو کو ریز کرتے، تاکہ وہ صرف بینچ کی طرف سے کامنٹس یا ٹکر کی صورت میں نہ آتا، بلکہ ایک سنجیدہ ایشو کی صورت میں، سجیشن کی صورت میں آتا۔ لیکن حکومت کے سامنے ایک چیلنج موجود ہے، اور اس کو بہت جلد لیجسلیٹ کر لینا چاہیے قومی اسمبلی کے اگلے اجلاس میں، تاکہ یہ معاملہ جو ہے احسن طریقے سے اور قانونی اور آئینی طریقے سے حل ہو جائے۔ صحیح ہے۔ خرم صاحب، انہی دنوں میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی مرات میں، ہاؤس رینٹ میں اور مختلف مدات میں جو ان کو رقم ملتی ہے یا پاکستان پریویلیجز ملتے ہیں، اس میں اضافے کی خبریں بڑی زیر گردش رہی ہیں۔ 17 کروڑ 52 لاکھ روپے ماہانہ اور 2 ارب 10 کروڑ 24 لاکھ روپے سالانہ کے حساب سے جو جوڈیشل الاؤنس ہے اور ہاؤس رینٹ ہے اس کی مد میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ملیں گے۔ یہ ایک تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو اعلیٰ یعنی مالی مشکل جو مالی حالات ہیں اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی مرات کا اضافہ کرنا، یعنی 350 سے بڑھا کر سیدھا 10 لاکھ پر لے جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشری کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان رہتی ہے کہ 128ویں نمبر پر یا 130ویں نمبر پر عدلیہ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے۔ تو کیا ان الاؤنسز کو یا یہ جو اپریسیشنز ہیں اس کو کارکردگی سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، تو یہی کام پہلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا گیا، جس میں بہت اعتراض ہوا کہ اگر پارلیمان جو ہے وہ عدلیہ کی کارکردگی پر کو جانچے گی تو عدلیہ کی خود مختاری پر جو ہے وہ حرف آئے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ دوسرے، کیونکہ ان کو پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ بہت ایک مثبت عمل ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پارلیمان جو ہے اس کو جانچے۔ اگر تو عدلیہ اپنا کام کرتی ہے اور اس کے 3 یا 4 ہم جو سٹینڈرڈز ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جو زیر التوا کیسز ہیں، جو کہ لاکھوں میں ہے اگر آپ سارے کیسز جج کریں سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، لیکن سپریم کورٹ کا چونکہ معاملہ ہے تو وہاں جو اس وقت 60,000 کے کیسز پینڈنگ ہیں، تو 1 سال کے بعد اس کو جج کیا جا سکتا ہے کہ جی کتنے کیسز جو ہیں ان میں جو ہے اس کا ڈسپیچ ہوا ہے اور ان میں کمی آئی ہے۔ جو جہاں تک مراعات میں اور تنخواہ میں اضافے کا سوال ہے،
یہ تو اس کا بہتر جواب کابینہ کے کسی رکن سے آپ جو ہے وہ مانگیے، کیونکہ ان کے سامنے وہ ساری وجوہات رکھی گئی ہوں گی جس کی بیسس پہ یہ کام کیا گیا. آپ نے کہا خرم صاحب کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ظاہر کارکردگی کو جانچے گی اور 26ویں ترمیم کے بعد، لیکن جانچنا صرف اس حد تک ہے کہ جیسے پارلیمنٹ نے مناسب سمجھا ہے یا جوڈیشل کمیشن نے مناسب سمجھا ہے کہ جسٹس منصور سے زیادہ جسٹس یحییٰ اہل ہیں اور ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جج اہل نہیں ہے چیف جسٹس بننے کا تو پھر اس کے خلاف کارروائی کرنے یا اس کو اس عہدے پر برقرار نہ رکھنے کا بھی تو پھر کوئی سسٹم ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص جو چیف جسٹس نہیں بن سکتا وہ سینئر ترین جج پھر کیسے بن کے اور پھر جوڈیشل کمیشن میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک طرف ہے کوالیفیکیشن، دوسری طرف ہے ڈسکوالیفیکیشن. تو جسٹس منصور علی شاہ کوالیفیکیشن کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ مقام پر ہیں اور ان کی اوور آل جو جورسپروڈنس ہے وہ بڑی قابل احترام ہے. لیکن اگر کوئی ایسے ایشوز تھے جس کی بنیاد پہ انہیں ہائیسٹ لیول پہ ایلیویٹ نہیں کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جج رہنے کے کوالیفائڈ نہیں. وہ جج رہنے کے بالکل کوالیفائڈ ہیں اور بڑے محترم اور فاضل جج ہیں. جو میں بتا دوں کہ دیکھیے 3-4 چیزوں پہ ہم نے جج کرنا ہے. جوڈیشری کو بڑا ضروری ہو گیا کہ اس کو کھل کر بات کی جائے. ایک تو میں نے کہا کہ کیا جو زیر التوا کیسز ہیں ان میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ کیا جو فیصلوں کا معیار ہے، چاہے وہ سیشن کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، جو کوالٹی آف دا ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک چیک رکھنا ہے. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ یہ کام جوڈیشری ابھی بھی خود کرے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہے. تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ کہ کیا جوڈیشری جو ہے وہ اپنے اندر کوئی احتساب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کیا جو ہیں اگر سیشن کورٹس میں ایسے لوگ ہیں جو بہتر فیصلے نہیں لکھ رہے یا آئین یا قانون کے مطابق کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، کیا ان کی کوئی بہکنی ہوگی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اور چوتھا جو ہے جو کہ سب سے مشکل ہے لیکن بہرحال اس کو ضروری ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو اور جمہوریت کو تقویت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو یہ 4 میرے نظر میں ایسے معیار ہیں جن پر جوڈیشری کو آنے والے سالوں میں جس پر جج کرنا چاہیے اور اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. چاہیے. خرم صاحب، ابھی IMF کے حوالے سے ظاہر بجٹ میں کافی ساری شرائط رکھی گئی تھیں اور ہم نے جو اہداف طے کیے تھے کچھ میں ہم پیچھے چل رہے ہیں. مثلا ٹیکس کلیکشن کے اہداف میں 300-350 ارب کا شارٹ فال ہے اور اس پر IMF کو تشویش بھی ہے. ان کا ایک نمائندہ وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ بھی گیا ہے. منی بجٹ آنے کی خبریں ہیں کہ منی بجٹ آئے گا اور IMF شاید یہ شرط عائد کرے گا کہ اگلی آپ کو اگر قسط چاہیے تو اس سے پہلے آپ کو منی بجٹ لا کر اپنے اہداف کو حاصل کرنا پڑے گا. آپ بھی منی بجٹ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، میرے خیال میں تو پاکستان کی معیشت میں جو الحمدللہ استحکام آیا ہے اس میں اس وقت منی بجٹ یا پاکستان کے عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں ہے. ایک ضرور چیلنج ہے حکومت کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارم کرنے ہیں جس کا ایک صرف زاویہ پرائیویٹائزیشن ہے، تو کیا حکومت اس پر آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. آئی تھنک یہاں جو ہے ایک عزم کا امتحان ہے، کیونکہ جو صرف PIA نہیں ہے اور بھی بہت سارے سرکاری ادارے ہیں جو پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر قرضے بھی لینے پڑتے ہیں اور اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. تو لہٰذا یہاں جو آئی تھنک اگر حکومت، ابھی IMF کا ریویو مشن آیا، اگر حکومت اپنے ویژن کو اور اپنے عزم کو ڈیمونسٹریٹ کرے کہ ہم اس میں سنجیدہ ہیں اور ہم ایک ٹرانزیکشنز 1 2 3 جو ہیں کر کے پاکستان کو یہ ریلیف دلا سکتے ہیں، تو یہ مزید ٹیکسیشن کی ضرورت نہیں رہے گی. چاہیے. آپ نے پرائیویٹائزیشن کا ذکر کر دیا سر، کیا وجہ ہے PIA کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے جو بولیاں آئی ہیں اس میں بڑی ایک مایوسی کا سامنا ہوا ہے پوری قوم کو بھی اور شاید I'm sure حکومت کو بھی، وزارت کو بھی. کیا ہوا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ جی میں تو کیا سارا ہی کر سکتا ہوں کیونکہ نمبرز ایکچولی یا کیلکولیشن میں تو آپ سے آپ کے تجربے کی روشنی میں میں اپنے تجربے کی روشنی یہی ہے کہ ہم سب ایک جہاں سرکاری احساسوں کا معاملہ آتا ہے ایک جذباتی روش کا شکار ہے. PIA کے پچھلے کم از کم 30-35 سال سے بہت بڑے فائنینشیل لاسز ہیں. تو جب ہمیں تو نظر آتا ہے کہ جی PIA کے جہاز ہیں
اور پی آئی اے کے یہ ایسٹس ہیں یا پی آئی اے کے لینڈنگ رائٹس ہیں یا پی آئی اے کی کچھ پراپرٹیز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ پی آئی اے کے جو لاسز ہیں، اور اگر کسی بھی آنے والے جو نجی آپریٹر ہوگا اس نے ان سب لاسز کو ایزیوم کرنا ہے یا ان کا ایک حصہ ایزیوم کرنا ہے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا بہتر حل یہی ہے کہ کچھ شفافیت لا کر قوم کو یہ بتایا جائے کہ اگر اس کی کم بولی بھی لگ رہی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایکیومولیٹڈ لاسز بہت زیادہ ہیں، اور جو ایک ضرور ہم سب کے ذہن میں روایتی طور پر ہے کہ جی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی نیشنل فلیگ کیریئر، لیکن اب ایک ایسا نیشنل فلیگ کیریئر جو پاکستان کے عوام کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن گیا ہے اس کی پرفارمنس کے حوالے سے اور مالیاتی نقصانات کے حوالے سے، تو اب ہمیں بالآخر جو ہے وہ اس کو جسے ہم کہتے ہیں لیٹ گو کرنا ہے، تاکہ کوئی نجی کمپنی آ کر اس سارے معاملے کو دیکھ سکے، جس میں زیادہ اگر شفافیت لائی جائے گی اور کھل کر بات کی جائے گی کہ یہ ایک اثاثہ ضرور ہے قوم کا، ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے، لیکن اس کی اس وقت حالت ایسی ہے کہ اس کی جو حقیقت پسندانہ قیمت ہے وہی جو بولی میں سامنے آئے گی۔